جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں۔ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں نا، وہ بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات۔ تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا، کوئی امیر رہے گا، کوئی۔ مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جائے، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے اثر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا، ایک پیالہ تھا ہاتھ میں، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔ وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی، تیرے کام آ جائے گی۔ اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے، پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی، وہ تو اللہ نے کرم کیا آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اتنی سخت محنت کے باوجود ظاہری حیات میں ساری قوم ان فرما بردار۔ پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں، صبح دکان وقت پہ کھولیں، گاہک تو اللہ بھیجتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، ہم جا کے محنت پوری کریں۔ لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا، میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے، جیتنا تو شرط ہی نہیں، کھیلنا شرط ہے، جیتنا تو شرط ہی نہیں،
مجھے بتائیے نا، حضور علیہ السلام موجود ہیں، ظاہری طور پر سارے جلوے، پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی، ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے، تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے؟ اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں۔ بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں، ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو۔ او جی مجھے بڑی دیر ہو گئی، میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کمزور نہ پڑنا، غم نہ کھانا، بس پکے مومن رہنا، فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا، غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندائی، ہارن دا مول ہیرا۔ دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکل۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجہ لڑائیں، سچ بتاؤ ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجہ لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے؟ بیٹے نے بازو پکڑا ہے، پنجہ ملایا، باپ گر گیا اور صاحب پتہ کہتا او ہو کتنی طاقت ہے۔ اور نہیں طاقت جناب، آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے، یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ۔ لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے۔ اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے، اور بیٹے کو کتنا خوش ہے، وہ کہتا ہو بلے بلے کتنی طاقت۔ بیٹا دوڑ کے آیا ہے، گلے لگا، باپ گر گیا، او ہو مجھے گرا دیا ہے، دیکھو کتنی طاقت ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے، یہ ہار گیا ہے اور ہار کے، تاکہ میرا بیٹا جیت جائے۔ او یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا، باقی مسلمان جو آگے نکل گئے تھوڑی دیر کے لیے تو کہنا یار میں پچھلی صف میں ہی صحیح، پر دیکھ تو صحیح میں کتنوں کا پہرے دار ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی۔ اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے، لیکن وہ جاگ رہا ہے نا، آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، تیرے لیے جاگ رہا ہے، میرے لیے جاگ رہا ہے۔ وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں، ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں۔ وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ، لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہو۔ تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا، سب نے لیڈر نہیں بننا، کچھ نے کارکن بھی بننا ہوتا ہے۔ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو ایک دو صحابہ کو کہتے تھے تم نے سب سے پیچھے چلنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا، کوئی جانور پیچھے رہ گیا، کوئی سامان پیچھے گر گیا تو ذرا اٹھاتے آنا۔ تو وہ ہیں سب سے پیچھے، پر کر پھر بھی کوئی ڈیوٹی رہے ہیں۔ چلو ہم کچھ بندے پیچھے نہ رہ جائیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ تو میرے بھائی یہ مراتب میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ کمزور۔ ایک خاص چیز آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ شاید پہلی دفعہ میں ایسا کروں گا، میرا دل کرتا ہے آج میری گزارش ہوگی، میں آپ سے طلب کروں مہربانی کریں، آج نہ اپنی زندگی کی پچھلی ساری کوتاہیاں یاد، سستیاں، کہاں کہاں ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، پیچھے رہ گئے، اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ میں نے بھی آج یاد کرنا، اور پھر ایک اور چیز آپ سے مانگنی، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آج آپ نے پچھلی کوتاہیاں یاد کر، اور آج اللہ سے اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کر کے مالک ایک زندگی میں ڈیوٹی ہم ضرور کریں گے۔ وہ چاہے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو نمازی بنانا ہے، یا یہ ذہن بنا لیں او پنڈ دیچنا بی بی نو طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا تو اس کے والد نے کہا کہ تیرا نہ پھر نکاح کرنا ہے، شادی میں کہ نہیں ابا جی پتر پھر کی میں گزر۔ اس آخیا میں نہ ارادہ کر لیا، میں ان ساری زندگی قرآن پاک پڑھانا ہے بچیاں۔ اس طرح کی میں نے درجنوں بیویاں دیکھی ہیں دیہاتوں، ساری زندگی اب میں قرآن، کوئی انہوں نے مقصد تو بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہو۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے پوچھے گا، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی۔ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حالیں دے، کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔
کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا، عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا۔ وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا، یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو، یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں گے مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں، ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں۔ لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے، وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم ابو فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا،
وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا، جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو، جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی، اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنے جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے، حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں، کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے،
ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے. اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے, تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے, مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے, پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا, دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی